أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورہ آل عمران جز نمبر 4 آیت نمبر 155. آیت نمبر 155 کو دیکھیے. ان الذین، بے شک وہ جو تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، یوم التقى الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، انما بے شک، انما استزلهم الشیطان پھسلا دیا انہیں شیطان نے، ببعدی بوجہ بعض اعمال کے، ما کسبو جو انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اللہ درگزر کیا اللہ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور حلیم بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. تو آیت کے شروع میں ان الذین تولوا، بے شک وہ جو پھر گئے، منکم تم میں سے، تو بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم سے، جس دن، منکم یوم یعنی جس دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی تھیں، مل گئی تھی آپس میں. یہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ یہ دو جماعتیں تھیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی نا، جو اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی کی قیادت میں آئی تھی جماعت، اور دوسری جماعت جو تھی وہ کفار کی جماعت تھی جو ان سے جنگ کرنے آئے تھے، اور وہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ جماعت آئی تھی. تو یہ ان جماعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم سے، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی تھیں، یعنی اللہ کے رسول کی قیادت میں اور ابو سفیان کی قیادت میں کفار کی جو جماعت آمنے سامنے باہم ملی تھی، اس میں جنگ احد میں، یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے. تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ تم سے الگ ہو گئے تھے. کیوں الگ ہو گئے تھے؟ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انما استزلهم الشیطان، کہ انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے، کیونکہ وہ جو دو جماعتیں آپس میں آئیں اور آپس میں مقابلہ کرنے، تو اس دن پھر کچھ لوگ پھر گئے. تو کون سے لوگ پھر گئے اور کیوں پھر گئے، اس بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہکا دیا شیطان نے. اب یہ دیکھیے کہ شیطان انسان کو کب بہکاتا ہے، ہاں، کب انسان آسانی سے شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے، بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، ان کے اعمال کی وجہ سے. بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اور کون سا عمل تھا وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. تو یہاں پر عمل کی بات دیکھ لیں کہ انسان شیطان کے پندے میں، یہ اللہ نے بتا دیا نا ہمیں طریقے سے کہ شیطان بڑی آسانی سے، انسان جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں بڑی آسانی سے اس وقت پھنس جاتا ہے جب اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اعمال کی وجہ سے پھنس جاتا ہے وہ. اور یہاں پر جو خاص جس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سا عمل تھا، وہ عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. تو آپ یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کی جائے تو پھر انسان شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے. جس طرح سے جنگ احد میں نافرمانی ہوئی تھی، تو وہ شیطان کے پھندے میں، وہ جب کوئی بھی جماعت، آپ دیکھیے وہ جماعت آئی تھی نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان سے لڑنے کے لیے کفار سے، تو جب پھر ان سے نافرمانی ہو گئی، اور پھر جب نافرمانی ہوئی تو وہ شیطان کے پندے میں پھنس گئے. تو یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب کوئی بھی جماعت اپنے امیر کی نافرمانی کرتی ہے، امیر کون ہوتا ہے؟ اس کا جو ایک ہیڈ ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جس کے نیچے سب چل رہے ہوتے ہیں. جب کوئی بھی جماعت، چاہے وہ اس کے اندر کتنے لوگ ہوں اور انہوں نے ایک کو امیر مقرر کیا ہوا ہو کسی بھی سلسلے میں، تو یاد رکھیے، نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ جب کوئی بھی جماعت اپنے امیر کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتی ہے، اور شیطان پھر ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے یہاں پہ آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو پھر البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ کیونکہ ایمان تھا نا دلوں میں، ایمان تھا، اور پھر ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اگر یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، یاد رکھیے شیطان بندے سے کہتا ہے تم نے تو اتنے گناہ کر لیے نا، اب تمہاری معافی نہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے نا، یہاں پہ کبیرہ گناہ ہوا تھا نا، میدان جنگ سے بھاگنا. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، میدان جنگ سے، لیکن اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا. تو اگر کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، عمل کی بات نوٹ کر لیں، تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً غفور حلیم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بھاگنے والوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یہ جو بھاگنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کون سے بھاگنے والے ہیں؟ یہ ان بھاگنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو میدان جنگ سے بھاگے تھے. یہ ان منافقوں کی بات نہیں ہو رہی جو راستے میں نبی کریم کو 300 منافق چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہ ان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ واضح کر رہی ہوں کہ یہاں جو بھاگنے کی بات ہو رہی ہے وہ 300 منافق جو نبی کریم کے ساتھ جنگ لڑنے آ رہے تھے اور راستے میں ہی الگ ہو گئے تھے، پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دوسرے موقع کی بات ہو رہی ہے. یہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی بات ہو رہی ہے. ان الذین تولوا منکم، یعنی بے شک وہ لوگ جو تم سے پھر گئے. کون سے لوگ؟ جو پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے. پڑھا ہے نا آپ نے پچھلی آیات میں کہ تم پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے جبکہ نبی آپ کو پکار رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یوم التقى الجمعانی، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی تھی. کون سی دو جماعتیں؟ مسلمان اور مشرک. انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کچھ کیے کی بدولت. ان کے کچھ ایسے عمل ان سے ہو گیا تھا. کیا عمل ہو گیا تھا ان سے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی. کون سی نافرمانی ہو گئی تھی؟ درے سے ہٹ گئے تھے. نبی کریم نے جو 50 تیر انداز ایک جگہ متعین کیے تھے کہ یہاں سے آپ نے، جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں بھی اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے. کچھ نے کہا نہیں، یہیں رکے رہو. تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. تو وہ یہ ان سے نافرمانی ہو گئی کہ انہوں نے کچھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کے اختلاف ہوا آپس میں. لیکن پھر ہوا کیا بعد میں؟ تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے، وہ بندوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاء اللہ. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ معافی جو تھی، یہ معافی جو ہے منافقین کے لیے نہیں ہے. جب تک وہ نفاق سے باہر نہیں آ جائیں، جب تک وہ نفاق سے باہر نہیں آ جائیں، یہ معافی ان کے لیے، منافقوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بات ہو رہی. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو میدان جنگ سے بھاگے تھے، اپنے درے سے ڈیوٹی چھوڑ دی تھی، اور پھر جب حملہ پیچھے سے ہوا تو سامنے پہاڑ کی طرف بھاگنے لگ گئے اور نبی کریم ان کو پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے. تو ان پر بات ہو رہی ہے. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اور کسی دوسری غلطی میں پھنس جائے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے، پھر آگے مزید کسی دوسری کوتاہی میں، کسی دوسری بڑی مشکل میں گر جائے، یا پھر سیدھے راستے سے ہی ہٹ جائے، تو پھر اس کے بعد ایک غلطی، یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا، درے کو چھوڑا، ایک غلطی ہو گئی، نیچے مال غنیمت اٹھانے لگ گئے، ٹھیک ہے، دوسری غلطی ہو گئی، حملہ ہو گیا، دوسری غلطی ہو گئی، نبی کریم کو اکیلا چھوڑا وہیں اور آگے جان بچا کے آگے بھاگنا شروع ہو گئے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگا، دوسری غلطی ہو گئی. یعنی ایک غلطی نے دوسری غلطی کو جنم دے دیا. تو انسان اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نا، جب ایک غلطی کی وجہ سے دوسری غلطی میں پھنس جاتا ہے، پھنس سکتا ہے. یہاں پر پتہ لگ رہا ہے نا، یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک غلطی کی وجہ، عموماً لوگ کہتے ہیں نا ہم سلپ ہو گئے، ہماری ٹنگ سلپ ہو گئی، بات نکل گئی زبان سے، ایک دم زبان پھسل گئی، ہماری بات نکل گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ لفظ پھسلن جو ہے نا، آپ نے کبھی ریئل میں کسی کو پھسلتے دیکھا؟ کوئی بندہ پھسلے تو وہ رک نہیں پاتا ایک دم، پھر وہ آگے سے آگے پھسلتا چلا جاتا ہے. تو ایک پھسلن جو ہے نا، وہ اس کو روک لو، اس میں مت پڑو، کیونکہ وہ ایک پھسلن آگے بہت ساری پھسلن کا سبب بن جاتی ہے. ایک وہ گر کے پھسل جانا آگے دور تک لے جاتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی آگے بہت ساری غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے، وجہ بن جاتی ہے. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن
ایک غلطی جو ہے نا وہ جب بندے سے ہوتی ہے تو وہ پھر دوسری غلطی میں مبتلا ہونے کا چانس نکل آتا ہے، دوسری غلطی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام جو کہ نبی کریم کی کمپنی میں تھے، دیکھیں نا ان سے ایک غلطی ہوئی تو آگے سے دوسری غلطی ہو گئی۔ تو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک غلطی کرنے سے پہلے ہی رک جاؤ، ورنہ پھر دوسری غلطی میں نہ پڑ جاؤ کہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ساتھ ہی اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے نا اور اچھے کام کرنے لگتا ہے، اللہ بہت غفور حلیم ہے، بہت بردبار ہے، تو پچھلی غلطیاں پھر معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو بھی پھر اس پر ڈٹے نہیں رہنا، پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت غفور الرحیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔